हुकूमत का बड़ा सरप्राइज। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला किसी बैरूनी कुव्वत ने नहीं करना। अपोजिशन अरकान की खरीदारी के बजाय गरीबों का भला करे। सबको मुबारक हो, हमने बड़ी साजिश नाकाम बना दी। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। इमरान खान का खिताब। बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। अदम-ए-एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद आइन के मुनाफी करार। आर्मी साजिश के तहत लाई गई तहरीक को मुस्तरद करते हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। कासिम सूरी ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का हंगामा, शदीद नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। आईनी हैसियत से मुतमईन करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती ओहदेदारों को किसी भी मावराए आइन इकदाम से रोक दिया। मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस की समाअत। सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी फरीकैन को सुने बगैर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। असम्बली की कार्रवाई में एक हद तक ही मुदाखलत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 1 बजे मुकदमा सुनेगा। अदालत उस्मा के मुतअद्दिद जजेस की चीफ जस्टिस से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुल्क में अमन व अमान कायम रखना सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे अहम बात है। सदर और वज़ीर आज़म का कोई भी हुक्म अदालती फैसले से मशरूत होगा। अज खुद नोटिस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पार्टी ने जो इंटरिम स्टे मांगा था अदालत से, वो उसकी दरख्वास्त जो है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है और जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो कायम रहेगी। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जारी करे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बरकरार रहेगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। हुकूमत सीना तान कर मैदान में निकली है। मुखालिफिन शेर क्यों नहीं बन रहे, ये अब टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अदालत ने आर्टिकल 5 का जिक्र किया है, तो अब ये तमाम इल्जामात लगाने वालों को बताना पड़ेगा अदालत में आके कि वो क्या सबूत है जिसके ज़रिए आप अपनी पार्लियामान में अपने इलेक्टेड मेंबर्स को गद्दार कह रहे हैं। ये एक झूठों का टोला है। झूठों के टोलों ने आइन पामाल किया। डिप्टी स्पीकर ने आवाम के वोट लेने वालों को गद्दार कहा। इल्जाम लगाने वालों को अदालत में साबित भी करना पड़ेंगे। कौम को बेवकूफ़ बनाने वाले मुल्क को बहरान की तरफ ले जाना चाहते हैं। मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में नई मिसाल। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद अपोजिशन का रिएक्शन। अपना अलग सेशन बुला लिया। अय्याज सादिक स्पीकर की निशिस्त पर विराजमान।
وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد منظور، 197 ارکان کا تحریک کے حق میں ووٹ، علامتی کارروائی 6 اپریل تک ملتوی۔ جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ارریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتنے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات، کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا۔ جب قومی سلامتی کمیٹی نے کنفرم کر دیا تو عدم اعتماد غیر متعلقہ تھی۔ بیرونی طاقتیں کسی آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اپنے ممبران سے کل ہی کہا تھا گھبرانا نہیں، اپوزیشن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے۔ وزیر اعظم کا پی ٹی آئی ارکان سے خطاب، عمران خان کی بات پر شرکاء کے کہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ سیاہ ترین دن گنا جائے گا کہ جس طریقے سے آئین شکنی کی گئی ہے اور جس طریقے سے اس ایوان کی روایات کو پامال کیا گیا ہے، یہ تاریخ کی اوراق میں ہمیشہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 3 اپریل ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، آئین پامال کرنے والے جمہوریت کے غدار، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ عمران نیازی اور ان کے حواری آرٹیکل 6 کی پکڑ میں آ گئے۔ صرف چیف جسٹس ہی ملک کو بحران سے بچا سکتے ہیں، شہباز شریف کی گفتگو۔ It is illegal, totally illegal. And the court has sat down. ہم دیکھتے ہیں کورٹ کیا کہتے ہیں اور کس طرح کورٹ ادروائز ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ان کے ڈرانے بھسلانے میں آئے، اگر اتنا شوق ہے تو ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں۔ پارلیمنٹ کی کارروائی اور اسمبلی تحلیل کرنے کا اقدام غیر آئینی، معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ آصف زرداری الیکشن میں مقابلے کے لیے بھی تیار۔ ایجنڈے کو مکمل نظر انداز کر کے ایک غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے کی جو بھونڈی حرکت کی ہے اور جس سے کہ پورے ملک کو ایک سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں تو عمران خان نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر عدم اعتماد مسترد کرنا گھٹیا حرکت۔ تحریک پر ووٹنگ ہونے تک اسمبلی تحلیل نہیں کی جا سکتی۔ جعلی حکمرانوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دیں۔ عمران خان نے ڈکٹیٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مشاورت کا عمل جاری، اگلا لائے عمل طے کر لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام۔ آخری موقع پہ اسپیکر صاحب نے غیر آئینی کام کیا ہے۔ پاکستان کا آئین توڑوایا گیا ہے۔ پاکستان کے آئین کو توڑنے کا سزا واضح ہے۔ یونائٹڈ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں دھرنا دیں گے جب تک ہمارا آئینی حق نہ دیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر کا اقدام غیر آئینی، پاکستان کا آئین توڑا گیا جس کی سزا واضح ہے۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہو تو وزیر اعظم اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے۔ بلاول بھٹو کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ عمران خان کو جمہوری ہتھیار سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ دھمکی آمیز خط محض شوشہ، غیر جمہوری اقدام کوئی سرپرائز نہیں ہوتا۔ پی پی چیئرمین کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی کو آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس جرم پر سزا نہ دی گئی تو ملک میں جنگل کا قانون چلے گا۔ طاقت کے نشے میں دھت عمران خان نے اپنے اوپر ہی خود کش حملہ کر دیا۔ ان کا ڈرامہ اور کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ یہ چیری بلاسم والوں کی اشکنیں جو ہیں
وہ نیکریں بنے گی. میں تو 1 مہینے سے آپ کو کہہ رہا تھا, میری خواہش ہے کہ صوبوں میں بھی پنجاب اور کے پی کے بھی اسمبلیاں توڑ دی جائیں. ٹائمنگ 90 دن طے ہو گئی ہے. 15 دن عمران خان وزیر اعظم رہیں گے, اور چیری بلاسم جو بڑے چیمپئن بنتے تھے یوں 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 اب آئے میدان میں. عمران خان مزید 15 روز وزیر اعظم رہیں گے. اپوزیشن کی شیروانیاں نکروں میں بدل گئیں. جلد نگران سیٹ اپ آ جائے گا. انتخابات شفاف ہوں گے. روزانہ سلیکٹڈ کا تانا دینے والے عوام میں جائیں اور مقابلہ کریں. شیخ رشید پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑنے کے بھی خواہشمند. عمران خان کا بطور وزیر اعظم عہدہ ختم ہونے کا نوٹیفکیشن جاری. نگران وزیر اعظم کے تقرر تک کام کرتے رہیں گے. 52 رکنی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی. کیا اتوار کو ہونے والے اقدامات میں فوج کی رضامندی شامل تھی؟ ایبسلیوٹلی نوٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک جواب. جو کچھ ہوا ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. فوج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. میجر جنرل بابر افتخار کی دنیا نیوز سے گفتگو. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے بڑی تبدیلی. چودھری سرور گورنر پنجاب کے عہدے سے برطرف. عمر سرفراز چیمہ نئے گورنر مقرر. حلف بھی اٹھا لیا. ملازمتیں بک رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. سب سے بڑی عالمی سازش عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. تحریک انصاف نے پنجاب میں ملازمتیں بیچی. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بھی پیسے دے کر لگ رہے تھے. دل پر پتھر رکھ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. 2 اپریل کو اجلاس بلانے اور پھر اسمبلی تحلیل کرنے کا مطالبہ نہیں مانا. شکر ہے غیر آئینی کام سے بچ گیا. چودھری سرور کی پریس کانفرنس. نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب نہ ہو سکا. ہنگامہ آرائی کے باعث اسمبلی میں صرف 7 منٹ کی کارروائی. اجلاس 6 اپریل تک ملتوی. حکومت اور اپوزیشن کی خواتین گتھن گتھا. اسمبلی کے احاطے میں بھی حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے ارکان کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی. ہمارے نمبر اپوزیشن سے زیادہ. تیاری پوری تھی. افراتفری کے باعث اجلاس ملتوی کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا. اب 6 اپریل کو دوبارہ سے الیکشن کا پروسیس ہوگا. چودھری سرور جو مرضی کہتے رہیں, ان سے پرانا تعلق ہے. پرویز الہی کا جواب. پورا پلان تھا. یہ خواتین ہماری طرف بڑھتی ہیں, وہ گریبان پر پکڑتی ہیں. ادھر سے اٹھ کر وہاں پہ کوئی نہیں گیا. ٹریجری بینچز سے لوگ اٹھ کر خواتین ہماری طرف حملہ آور ہوتی ہیں, اور یہ تماشا ڈپٹی اسپیکر دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں کرتا. کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور اسی اسنا میں کہتا ہے جی سیشن از ارجنٹ. ہم نے اکثریت ثابت کر دی. اجلاس ملتوی نہ کرتے تو کارروائی مکمل ہو جاتی. اپوزیشن متحد ہے. پرویز الہی صاحب ایوان میں آ کر مقابلہ کریں. حمزہ شہباز کا چیلنج. اپوزیشن کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر جانبداری کا الزام. عدم اعتماد لانے کا فیصلہ. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا دھرنا. انتظامیہ نے بجلی بند کر دی. نون لیگ کا احتجاج. چیف سیکیورٹی آفیسر کے آفس میں داخل ہونے کی کوشش. ارکان کی اندھیرے میں ہی افطاری. متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں اہم فیصلے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ارکان کو لاہور نہ چھوڑنے کی ہدایت. اور انگلینڈ کو 71 رنز سے شکست. آسٹریلیا نے 7ویں بار ICC ویمن ورلڈ کپ جیت لیا. کرائسٹ چرچ میں فائنل. 357 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتی انگلش ٹیم 44ویں اوور میں 285 پر ہی ڈھیر ہو گئی. علی سہیلی میچ اور ٹورنامنٹ کی بہترین کھلاڑی قرار.